السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرار کائنات۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی دنیا کے بارے میں جو ہماری زمین کے 70% حصے پر مشتمل ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، ہم بات کر رہے ہیں اس دنیا پہ پھیلے وسیع و عریض سمندر کی۔ دوستو، ہمارا سمندر اپنی چمکتی خوبصورتی اور پوشیدہ گہرائیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے پراسرار راز بھی اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ ایسی بہت سی پراسرار پہیلیاں ہیں جن کے بارے میں سائنسدان آج تک جان ہی نہیں پائے۔ تو دیر کس بات کی، آئیے ہم آپ کو ان میں سے کچھ پہیلیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ دوستو، اب آپ جب بھی سمندر کے پانی میں نہانے کا سوچیں تو یہ جان لیجیے گا کہ ایسے بہت سے راز ہیں جو آپ سمندر کے بارے میں نہیں جانتے اور جو آپ کو جان لینا ضروری ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پراسرار راز کیا ہیں۔ سمندر کا پہلا راز جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے ملکی سی فینومینا۔ ناظرین، انسان صدیوں سے سمندروں پر سفر کر رہا ہے۔ سینکڑوں سالوں سے ملاحوں نے سمندر کے سفر میں دودھیا پانی یا چمکتے پانی کو نہ صرف دیکھا بلکہ اطلاع دی کہ جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی ان کو پانی میں روشنی نظر آتی تھی۔ یہ رپورٹس کئی سو سالوں سے انسانی تاریخ کا حصہ ہیں، مگر ان کے بارے میں آج تک یہ جانا نہیں جا سکا تھا کہ یہ آخر ہے کیا۔ 2006 تک سائنسدان اس بات کی وضاحت دینے سے قاصر تھے۔ سن 2006 میں پہلی مرتبہ ریسرچرز نے سمندر کے ان حصوں کی سیٹلائٹ کی مدد سے تصاویر حاصل کیں۔ ناظرین، ان تصاویر کے بھی کئی سال گزرنے کے بعد سائنسدانوں نے بعض ایکسپیریمنٹ سے یہ دریافت کیا کہ پانی کو چمکانے والی چیز دراصل بائیولومینسنٹ بیکٹیریا ہے۔ دوستو، سائنسدانوں کا مفروضہ یہ تھا کہ یہ بائیولومینسنٹ بیکٹیریا دراصل چمک کر مچھلیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جب مچھلیاں اس کے پاس آتی ہیں تو یہ مچھلیوں کو اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن دوستو، اندر کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کو بھی ابھی تک اس بات کا یقین نہیں کہ آخر یہ بیکٹیریا اتنی بڑی تعداد میں کیسے جمع ہوا کہ خلا سے تصویر لے لی گئی، اور پھر ان کی چمک بھی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، یعنی کہ مسلسل رہتی ہے۔ کیوں؟ ہے نا عجیب بات؟ تو ناظرین، ملکی سی ایک ایسا فینومینا ہے جس کا آج تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ یہ ایک پہیلی ہی ہے جسے آج تک کوئی سلجھا نہیں سکا۔ اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، دوسرا راز جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے بالٹک سی انوملی۔ کیا یہاں کسی ایلین شپ نے لینڈ کیا ہے؟ جی ہاں، کچھ ایسا ملا ہے کہ جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایلین شپ بالٹک سی کے اوشین فلور پہ اتری ہو۔ دراصل 2011 میں بالٹک سی سمندر کی گہرائی میں کچھ اوول شیپ پتھر ملے جن پر عجیب طرح سے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کسی گرافک ڈیزائنر کی کارستانی ہے۔ ناظرین، دوسری دنیا کی اس دریافت نے تیزی سے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی۔ اس کی واحد حقیقی تصویر آپ کے سامنے ہے۔ کیوں دوستو؟ ہے نا بہت عجیب بات؟ دوستو، سائنسدانوں کے خیال میں یہ انوملی اصل میں برفانی ڈپازٹ یا کوئی قدرتی شکل ہے، لیکن سائنسدان اس بارے میں کوئی ٹھوس وضاحت تو دے نہیں سکے۔ کسے پتا کہ یہ کوئی ایلین شپ ہی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایلین شپ کی لینڈنگ کے دباؤ کی وجہ سے یہ شکل پرنٹ ہو گئی ہو۔ دوستو، یہ ایک راز ہے اور اسرار کائنات میں سے ایک اسرار۔ ناظرین، سمندر کا اگلا پراسرار راز جائنٹ سکوائڈ ہے، ایک بہت بڑا سمندری جانور جسے پائریٹس آف دا کیریبین میں فلمایا گیا۔
اگرچہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ایسے دیو ہیکل اسکواڈ نے واقعی بحری جہازوں پر حملہ کیا ہو، سمندری گہرائی کی اس مخلوق کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ 2004 تک اس کی کوئی تصویر نہیں لی جا سکی، یہاں تک کہ کچھ سال بعد اسے سمندری سطح پر دیکھا گیا۔ سن 2012 تک اس کی پانی کے اندر کی ویڈیو مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ان سمندری جنات کا قد 66 فٹ تک بڑھتا ہے، تاہم یہ گہرے پانیوں میں ہونے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور انہیں آج تک مکمل طور پر دیکھا نہیں جا سکا۔ دوستو، آپ نے سمندر کے ایک خاص حصے پر بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں کی ہمیشہ کے لیے گمشدگی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، سمندر کا یہ راز ہے برمودا ٹرائنگل۔ برمودا ٹرائنگل 3 پوائنٹس کے درمیان کا حصہ ہے، جس میں ریاست میامی، پورٹو ریکو اور برمودا شامل ہیں۔ اگر آپ نے ان مقامات میں سے کسی مقام کے سفر کا ارادہ کر رکھا ہے تو آپ کے لیے یہ معلومات جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ علاقہ بحری جہازوں اور طیاروں کی غیر واضح گمشدگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان گمشدگیوں کے آج تک کوئی ثبوت نہیں مل سکے۔ یہ علاقہ دنیا کی کسی بھی جگہ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، امریکہ کی نیشنل اوشنز اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن NOAA نے یہ بات تسلیم کی ہے۔ ان کے مطابق ان گمشدگیوں کی کوئی سائنسی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ سمندری طوفان کا امکان، گلف اسٹریم کی وجہ سے موسم میں تیزی سے تبدیلیاں، اور کیریبین سی کے متعدد جزیرے جو سمت معلوم کرتے وقت مشکل کا باعث بنتے ہیں۔ NOAA یعنی نیشنل اوشنز اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ علاقہ ممکنہ طور پر نیویگیشن ٹولز کے ساتھ گڑبڑ کر سکتا ہے، اور اس گڑبڑ کی وجہ سے آپ اصل شمال کی بجائے مقناطیسی شمال کی طرف جا سکتے ہیں، یا پھر اس جگہ سمندر کی تہہ سے میتھین گیس کا پھٹنا جہازوں اور ہوائی جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بھئی، اگر آپ نے وہاں لازماً ہی جانا ہے تو کوئی اور راستہ اپنا لیں۔ میرے خیال سے تو یہی بہتر ہے، کیونکہ اس راز کو آج تک کوئی جان نہیں سکا، اور اگر کوئی کامیابی ہوئی بھی ہے تو اس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ قدرتی رازوں میں سے اب تک ایک راز ہی ہے۔ ہمارا سمندر جو اس کرۂ ارض کا 70% حصہ ڈھانپے ہوئے ہے، ہم اس کی گہرائیوں کو صرف 5% تک ہی جان سکے ہیں۔ 95% حصہ ہم آج تک دیکھ ہی نہیں سکے، یعنی ہم پلانٹ مارس کی سطح کو زمین کی سطح سے زیادہ دیکھ چکے ہیں۔ ہماری اس قدر سائنسی ترقی اور اس قدر بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود سمندر کی تہہ میں چھپے راز اب تک صرف راز ہی ہیں۔ ہم سمندر کی تہہ میں صرف 3 میل تک دیکھ سکتے ہیں، اور 95% حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہمارا یہ سمندر ہزاروں لاکھوں راز اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ ایسے کئی سے راز ہیں جن کو آج تک ہم دریافت ہی نہیں کر سکے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ علم و حیرت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ایک دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔